بسم اللہ الرحمن الرحیم. مریدی کیا چیز ہے؟ مرید ہونا ضروری ہوتا ہے، شیخ اور بیت ہونا. پیری مریدی ایک ہی چیز ہے کیا؟ دیکھو اس میں بھی دو انتہائیں ہیں. ایک طرف پیر و مرشد کا یہ تصور ہے کہ پیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ آپ کو قیامت کے دن بخشوا دیں گے، اور پیر صاحب جیسے جاہلوں میں ہے وہ پھونک لگائیں گے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. دوسری طرف ایک غلو یہ ہے کہ پیر ہے ہی نہیں، بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ، سب 2 نمبر ہیں، بس میں ہی ٹھیک ہوں. یہ دو کیا ہیں؟ انتہائیں. کچھ دن پہلے میں نے بیان کیا، اور میں نے بیان میں یہ کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان نہیں انٹرویو میں نے یہ الفاظ کہے، وہ انٹرویو شائع بھی ہوا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک کیا ہے؟ جنتی. تو وہ ایک جنتی کون سا ہے؟ اس کی علامت یہ صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو تواتر سے چلا ہوا آ رہا ہے. اس پہ کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اچھا اس کا مطلب اگر صدیوں سے ایک غلطی چلی آ رہی ہے تو اس کو فالو کرو. آپ صدیوں سے ایک غلط چیز چلی آ رہی ہے تو اس کو کیا کرو؟ فالو. میرے بھائی اسلام میں صدیوں سے ایک چیز غلط چلی آ نہیں سکتی ہے، اگر آ رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے. یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. جو ایک فرقہ جنتی ہے وہ صدیوں سے کنٹینیو چلے گا. اگر کسی دور میں امت ساری غلط ہو گئی، پوری امت غلط ہو گئی، تو وہ حدیث غلط ہو جائے گی جس میں نبی نے فرمایا امت غلط نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی اسکالر ایسی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سارے فرقے غلط ہیں، میں صحیح ہوں، لیکن وہ ایسی بات مارکیٹ میں لا رہا ہے کہ پوری امت میں کوئی دور ایسا آیا ہے کہ اس نظریے کے حامل لوگ نہیں تھے، اس کا مطلب امت اس دور میں غلطی پر جمع ہو گئی تھی. جبکہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی ساری امت غلط نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو میں نے اکثر یہ دعویٰ کیا ہے، خواتین اور مردوں کی نمازوں میں جو فرق ہے نا، لوگ ہم سے کہتے ہیں حدیث میں لاؤ کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. میں کہتا ہوں حدیث نہیں بھی ہو، صدیوں سے امت کے تمام فقہا محدثین یہ فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی؟ سمٹ کے. چاروں اماموں کا اختلاف ہے، اور صدیوں تک لوگ چاروں اماموں پہ جمع رہے ہیں. حرم میں جو 4 مصلے تھے نا، 400 سال 4 مصلے رہے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت کی بل جماعت کی نمائندگی 4 میں سمجھی جاتی تھی. وہ 4 مصلوں کا ہونا غلط تھا، ہم اس کو غلط مان رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھا. تبھی پوری امت اس پہ جمع بھی نہیں تھی. بہت سارے علماء کو اس پہ اعتراض تھا، یہ 4 مصلے نہیں ہونے چاہیے، مصلی ایک ہی ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں نا 4 مصلے 400 سال پہ تک رہے تو امت غلط بات پہ جمع ہو گئی. تو جمع تو جب ہوگی جب سارے علماء نے اس کو صحیح مان لیا ہو نا. بہت سے علماء اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ 4 مصلے جو ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ فجر کی نماز حنفی پڑھا رہے، ظہر شافی پڑھا لے، لیکن ایک ہی نماز 2 دفعہ ہو یا 3 دفعہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن 4 مصلوں کا ہونا اس کی بہرحال علامت تھا کہ اس وقت اہل سنت کے 4 ہی نمائندے تھے، 5واں کوئی نہیں تھا. تو اس میں تو امت جمع ہو گئی نا کہ اہل سنت والجماعت جو برحق فرقہ ہے. برحق فرقہ کون سا ہے؟ سنی، جو اہل سنت والجماعت. اس کی میں نے علامتیں بتائی. حدیث میں آتا ہے کہ برحق فرقہ وہ ہوگا جو مجھے اور صحابہ کو فالو کرے گا. یہ پوری حدیث میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. تو 4 امام ہی وہ ہیں جو حدیث اور صحابہ کو فالو کرتے ہیں. 2 ہی فرقے بڑے رہے ہیں امت میں، یا تو چاروں اماموں کو ماننے والے جن کو سنی کہا جاتا ہے، یا ان کو نہیں ماننے والے جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ. صدیوں تک تو شیعوں کی نمائندگی حرم میں نہیں ہوئی ہے. حرم میں کس کی نمائندگی ہوئی ہے؟ جس کو فرقہ جنتی فرقہ سمجھا جاتا تھا، سنی، جن کے 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی مالکی شافعی حنبلی. تو 4 مصلے تھے کیونکہ چاروں کو برحق سمجھا جاتا تھا. تو میں اکثر سوال تو 5واں کیوں نہیں تھا؟ بھائی 400 سال تھے، 5ویں نے اپلیکیشن کیوں نہیں دی؟ وجہ اس کی کہ 5واں تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، 5واں تھا ہی نہیں. امت صدیوں تک یہ سمجھتی آئی ہے کہ جو سنی فرقہ جو جنتی ہے وہ ان 4 میں بند ہے. سمجھتے ہو وہ کس میں بند ہے؟ وہ ان 4 میں ہے. ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو تو وہ ایک ہی فرقہ ہے، کیونکہ ان کا اختلاف فروعی مسائل کا، عقیدوں کا اختلاف نہیں ہے ان میں. تو اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو صدیوں سے امت اگر غلط کرتی آ رہی ہو تو ہم اسی غلط کو فالو کریں گے. تو صدیوں سے امت غلط بات پہ جمع ہو نہیں سکتی، یہ ہم سمجھا رہے ہیں. اگر
آپ کو لگ رہا ہے کہ جمع ہو گئی تھی تو اس کا مطلب آپ کی سوچ غلط ہے, امت کی سوچ غلط نہیں ہے, یہ آپ کے غلط ہونے کی دلیل ہے. اب میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. اہل حدیث ہم سے پوچھتے ہیں اور اب پوچھتے ہیں, پہلے تو اہل حدیث بھی یہی فتوے دیتے تھے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. قدیم اہل حدیث جو ہندوستان کے آپ نکالو سب یہی فتوے دے رہے ہیں کہ عورت کیا کرے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو لوگ کہتے ہیں حوالہ کہاں ہے؟ بھائی اہل حدیث چیلنج کرے کہ کوئی حوالہ نہیں ہے. مفتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, میں پھر حوالہ بھی پیش کر دوں گا, ٹھیک ہے نا, آپ کی کریں تو صحیح چیلنج, کیونکہ میں کتابیں تھوڑی یہاں لے کے بیٹھتا ہوں, لیکن پرانے اہل حدیثوں کا فتویٰ ملے گا آپ کو کہ عورت کیا کرے گی, سمٹ کے. ہاں کوئی پھر اہل حدیث اس کو اہل حدیث ماننے سے انکار کر دے, پھر ہم سوال کریں گے کہ اس کا مطلب پہلے دور میں اہل حدیث نہیں تھے, اب بالکل کب پیدا ہوئے ہیں, پھر تو اور بڑا اشکال ہو جائے گا. اور ہندوستان میں تو 150-200 سال سے پرانی اہل حدیثوں کی تاریخ ہے ہی نہیں. اچھا خیر, اب ہم جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, اس پر صدیوں تک امت جمع رہی ہے. جتنے بھی فتوے کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں, مفتیان کرام پرانے صدیوں تک سب کا, چاروں اماموں کا بھی یہی فتویٰ, ان کے شاگردوں کا بھی. تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے, اس کے بعد ہمیں الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو فوراً وہ جواب میں کیا کہتے ہیں بعض اہل حدیث حضرات کہ اجماع کیسے, ہم تو نہیں مانتے اس کو, ہم تو نہیں مانتے. بھائی اب آپ نہیں مان رہے نا, اب آپ نے اجماع کی مخالفت کر دی. جب ایک دفعہ اجماع ہو گیا اور حدیث نے کہا امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو اس کا مطلب امت نے جو فتویٰ دیا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, وہ پوری امت نے غلط فتویٰ دے دیا. تو امت گمراہی پہ جمع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو حدیث کی روح سے امت کو غلط قرار دینا پاسبل نہیں ہے, آپ کو غلط قرار دینا پاسبل ہے, اور وہ ہم غلط قرار دیتے ہیں کیونکہ پاسبل ہے. اور کیسے قرار دیتے ہیں؟ وہ ہم ایسے قرار دیتے ہیں کہ میرے بھائی اگر عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنے پر کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر عورت کے صفا مروہ پہ چلنے پر بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ چلے گی. حدیثوں میں تو ملتا ہے, جیسے حدیث میں ملتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھو, تو ایسے ہی حدیث میں یہ بھی ملتا ہے خذوا عنی مناسککم, جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. تو نبی حج میں چلے ہیں یا دوڑے ہیں؟ صفا مروہ پہ دوڑے ہیں. تو آپ عورتوں کو کیوں چلاتے ہو؟ آپ فتویٰ دو کہ عورتیں دوڑیں گی. قیامت آ جائے گی کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. ہم کہتے ہیں جیسے وہ اجماع سے ثابت ہے تو سمٹ کے نماز پڑھنا بھی کیا ہے, اجماع سے ثابت. اب اگر کوئی اہل حدیث فتویٰ دے کہ نہیں عورت دوڑے گی چلے گی نہیں, ہم کہ بھائی اجماع سے ثابت ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں. وہ کہے گا جب میں اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہوں تو اجماع کہاں ہے, میرا اختلاف ہو گیا نا. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی جب ایک دفعہ اجماع ہو جاتا ہے اس کے بعد اختلاف کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی. اجماع کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے, بعد میں اب آپشن ختم ہو گیا اختلاف کرنے کا. تو پرانے اجماع کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے گا بعد والے مفتی کے لیے جو اختلاف کر رہا ہے اس مسئلے سے. اور میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ دیکھنا ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جیسے عورت مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہے, عورت حج عمرے میں دوڑے گی, صفا مروہ میں چلے گی نہیں. اور پھر وہ فتویٰ بھی مارکیٹ میں کیا کرے گا, چلے گا. کیونکہ جیسے حدیث ہمارے پاس عورت کے سمٹنے پہ نماز پڑھنے پہ نہیں ہے, ایسے ہی صفا مروہ پہ چلنے پہ بھی نہیں ہے. تو وہ ہو گیا فتویٰ, وہ آ گیا مارکیٹ میں. ناصر الالبانی نے فتویٰ دیا کہ عورت صفا مروہ میں دوڑے گی چلے گی نہیں, ٹھیک ہے نا. کسی نے البانی سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں, حضرت عائشہ کا قول ہے کہ صفا مروہ پہ عورت کیا کرے گی, چلے گی دوڑے گی نہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ عائشہ کا قول حجت نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے کس کا قول حجت ہے؟ اصولی بات کی انہوں نے, بھئی ہم تو نبی کے قول کو, نبی نے فرمایا حج ایسے کرو جیسے میں نے کیا. انہوں نے مزید دلیل ایک یہ دی ہے کہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھیں, وہ صفا مروہ میں دوڑی تھیں, وہ چلی تھوڑی تھیں, تو آپ کیوں چلا رہے ہو, آپ بھی دوڑاؤ عورتوں کو. اب آپ دیکھو صفا مروہ میں خواتین کی ریسنگ کے مقابلے شروع ہونے والے ہیں. تو اہل حدیث جس بیس پہ وہ دلیل دیں گے نا ان کو کہ نہیں نہیں بھائی صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے, تو ہم بھی کہیں گے صدیوں سے عورت سمٹ کے ہی نماز پڑھتی چلی آ رہی ہے. پھر اگر اہل حدیث پیش کریں گے سعودیہ میں عورتیں جو ہے وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں, اور ہندوستان پاکستان میں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں, تو سعودیہ زیادہ اسلام کے قریب ہے یا انڈیا پاکستان؟ تو ہم اس کو جواب میں کہیں گے کہ پرانا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب تھا, یہ والا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب ہے.
पुराना सऊदीया उठा के देखो तो सारी औरतें मर्दों सिमट के नमाज पढ़ती थी, एक भी मर्दों की तरह नहीं पढ़ती थी नमाज। ये तो अब शुरू किया सलफियों ने वहां पे औरतों को मर्दों की तरह नमाज पढ़ाना। आप सऊदीया के किसी बूढ़े से पूछो, वो बता देगा हमारे बाप दादा में जो औरतें थी वो औरतों की तरह पढ़ती थी सिमट के। ये तो बाद में फतवा आया है। इमाम शाफी के दौर का सऊदीया जो था ना मक्का, उसमें सिमट के नमाज पढ़ती थी। इमाम अहमद के दौर का जो मक्का मदीना था उसमें औरतें सिमट के, तभी इमाम अहमद का फतवा भी ये सिमट के नमाज पढ़ेंगे। और इमाम अहमद छोटे शख्स नहीं है, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। समझ में नहीं आ रही बात? तो आप ये कह सकते हो, हम अहले हदीस कह सकते हैं कि जी हम हजरत आयशा के बारे में जो कहते हैं ना, जो हम कहते हैं औरत चलेगी दौड़ेगी नहीं, तो हजरत आयशा की हदीस है हमारे पास। हजरत आयशा ने फरमाया कि तुम्हारे लिए हम में, औरतों के लिए हम में एक नमूना है, उसवा हसना है, तो हम चलते हैं तो तुम भी क्या करो, चलो। तो हम अहले हदीस को जवाब देंगे, हजरत असलाफ से अगर आपने साबित करना है तो असलाफ से तो खवातीन के सिमट के नमाज पढ़ना भी साबित है। वहां आप कहते हो हम नबी की हदीस मानेंगे, सहाबी की या ताबीई की बात नहीं मानेंगे। और दूसरी बात ये, हजरत आयशा का ये कौल सही सनद से साबित भी नहीं है। तभी अलबानी ने लिखा है कि ये सही सनद, उन्होंने तो लिखा अगर बिलफर सही सनद से साबित भी हो जाए तो हमारे लिए नबी का कौल हुज्जत है, आयशा का कौल हुज्जत नहीं है। अब आप बताओ अलबानी को आप किस बात पे जवाब दोगे? यही जवाब दोगे, हजरत आप नए नए मसाइल उम्मत में लेकर आ रहे हो, सारी दुनिया की सारी औरतें हमेशा से चलती आई हैं, दौड़ती नहीं आई हैं। अब कुरान और हदीस में कोई दलील नहीं मिले, किसी सहाबी का कोई कौल ना मिले, ये सारी उम्मत की औरतों का चलना खुद इसकी अलामत है कि यही बरहक है, उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। तो ये जो चारों इमामों का मजहब है ना, ये 2-4 दिन नहीं, सदियों चला है। 20 रकत तरावी पूरी उम्मत सदियों पढ़ती रही है। सदियों तक उम्मत में एक ऐसा वक्त आया कि पूरी दुनिया में किसी मस्जिद में 8 रकतें नहीं हुई हैं, सदियों तक। अचानक 8 रकतों वाली हदीस आ गई। तो ये 8 रकतों वाली इमाम मालिक को क्यों समझ में नहीं आई भाई? इमाम अबू हनीफा को क्यों समझ में नहीं आई? इमाम शाफी को क्यों समझ में नहीं आई? इमाम अहमद बिन हंबल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनको तो बुखारी की हदीसें आपसे ज्यादा आती थी, उनको क्यों समझ में नहीं आई? उन सब ने बुखारी की 8 रकतों वाली हदीस को तरावी की नमाज पे फिट किया ही नहीं है। वो आप फिट कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो। जो तहज्जुद की नमाज है 8 रकत वाली, उसको आप जबरदस्ती किस पे फिट कर रहे हो? तरावी फिट कर रहे हो, और फिर गोल्डन सनद भी कह रहे हो उसको। कमाल की बात है यार। तो इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, तो उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। 1 सेकंड के लिए भी ऐसा वक्त नहीं आ सकता कि सारी उम्मत एक गलत मसले पे जमा हो जाए, समझते हो? और उम्मत से मुराद अहले सुन्नत वल जमात हैं, शिया उसमें दाखिल नहीं है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिरका नाजिया की, जो 73 में एक फिरका होगा, वो फिरका है जिसको नबी ने फरमाया जो मुझे और सहाबा को माने। शिया हजरात जबान से इतराफ करते हैं कि हम नहीं मानते सिवाय अहले बैत के। अब उनका जो मजहब है वो जाने, वो अपने मसलक पे है। मैं तो बार बार कहता हूं अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं आप। लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने की जरूरत है या नहीं है? अब जब आप सुन्नी हो तो फिर आपको चारों मकातिब फिक्र में से किसी को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा फतवा जो चारों से बाहर हो तो वो फिर इजमाई उम्मती से आउट हो जाओगे आप, क्योंकि उम्मत सदियों तक इन्हीं पे जमा रही है। समझते हो कि नहीं समझते? तो उम्मत से आउट हो गए तो फिर कुरान और हदीस की वो तशरीह, फिर वो गामदी साहब की तशरीह कहलाएगी भाई। वो गामदी साहब मार्केट में नई नई चीज़ें लाते रहते हैं, एक्चुअली कुरान का ये मतलब। वो भाईजान बस करो यार, हमें वो तशरीह बताओ जो उम्मत ने जिसको माना है। गामदी साहब फौरन जवाब में कह देते हैं कि मैं किसी का वो नहीं, मैं तो कुरान और हदीस को मानूंगा। अच्छा, फिर वो एक आंख से, ऐसे जितने स्कॉलर्स हैं ये एक आंख से रिसर्च करते हैं, दूसरी आंख बंद कर लेते हैं। वो तमाम आयात और अहादीस जो इनके खिलाफ जा रही होती हैं वो बिल्कुल बंद। मैंने बहुत दफा देखा है। और जो इनके फेवर में जा रही होती है वहां आंख क्या होती है? खुली। वो तमाम रिवायात जो इनके, अब जैसे हजरत आयशा की शादी 9 साल में, बुखारी की हदीस है। जनाब प्रोफेसर गामदी साहब ने इतना बात को घुमाया है, तारीखी रिवायात और ये एक्चुअली यूं कर करा के। अरे भाई, आप जितनी बातें कर रहे हैं वो एक लॉजिक, आपकी अकली लॉजिक है, वो बुखारी की इस हदीस का मुकाबला नहीं कर सकती। इसको आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे। और वजह क्या है? जनाब गामदी साहब ने फर्ज कर लिया है कि 9 साल की बालिग लड़की से शादी ये बहुत बड़ा जुर्म है। हम गैर मुस्लिमों को मुतमईन करने के लिए क्या कर रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा गामदी साहब ने दावा किया कि 16 साल या 17 साल उम्र थी। हालांकि गैर मुस्लिम इस पे भी खुश नहीं होगा, वो कहेगा 50 साल के मर्द की शादी 16 साल की लड़की से हो, वो भी क्या है, वो इस पे कौन सा कब वो मुतमईन हो जाएगा? तो बेहतर है कि उनको एतराज करने दें आप।
ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں یہ کلچر عام تھا, تبھی عربوں نے, مشرکین مکہ نے نبی کی حضرت زینب سے شادی پر اعتراض کیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں, اور بہت سارے اعتراضات کیے. حضرت عائشہ سے شادی پر انہوں نے بھی کوئی اشکال نہیں کیا, اس لیے کہ وہ کلچر کا حصہ تھا, یہ کلچر میں ہوتا تھا ایسے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آج کل لوگ دلائل جب دیکھتے ہیں نا, ایک آنکھ بند کرتے ہیں, دوسری کیا کر لیتے ہیں, کھول لیتے ہیں, بس اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر والے پی رہے ہوتے ہیں. میجورٹی جو اسکالرز یوٹیوب پہ ان کا یہی حال ہے, میجورٹی. رفع الیدین کرنے والی حدیثیں آ رہی ہیں, نہ کرنے والی ضعیف 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 ضعیف. اور دوسری طرف بھی غلو ہوتا ہے, بعض ہمارے والے بھی غالی ہیں. مجھے یاد ہے ایک مناظرہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا, ہمارا مناظر تھا, اس نے اہل حدیث کو دلیل دی اور ایک اچھے بلے ثقہ راوی کو ضعیف قرار دے دیا. میں نے کہا یہ زیادتی کر رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. عوام تو خوش ہو جائے گی, عوام کہے گی دیکھو اس ضعیف کے حوالے دے دیے, حوالے دے دیے, حالانکہ وہ حوالے تو دیے لیکن اس کے باوجود وہ راوی محدثین اس کو ضعیف نہیں مانتے. محدثین کہتے ہیں جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے انہوں نے زیادتی کی ہے. اب یہ اس مناظر کو پتا ہے لیکن عوام کو نہیں پتا, لہذا وہ ہمارا والا مناظر بیوقوف بنا رہا ہے, تو وہ والے بھی بناتے ہیں بیوقوف, اہل حدیث بھی بناتے ہیں, ہمارے والے بھی بناتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو نہیں بھی بناتے. ایسا نہ کوئی مناظر کہ آپ نے مجھے بیوقوف کہا, بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو عوام کو بھائی بہت مشکل ہے, اس لیے جو صحیح علماء ہیں ان پہ اعتماد آپ کو کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے اندھی تقلید شروع کر دو, کرنی آپ نے تقلید ہی ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جو جس کو منہ اٹھا کے فالو کرنا شروع کر دیا, اور تقلید علی وجہ البصیرہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے بندے کے بیان سنو, دیکھو اس میں دلائل کا عنصر کتنا ہے, اس کی باتوں میں تضاد تو نہیں ہے, ٹکراؤ تو نہیں ہے, اس کا خود کیسا عمل ہے, اس کے بعد جا کے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ورنہ دلائل کی دنیا میں بیوقوف بنانے والے تو وہ بھی ہیں, جو میں نے بھی بتایا. خاتون کہہ رہی ہے میری بیٹی سے شادی کر لو, میں نے کہا کیسے کر لوں, میری تو 4 ہو گئی ہیں. وہ کہہ رہی ہے مثنا و ثلاث و رباع, 2 2 3 3 4 4, 2 2 4 ہو گئے, 3 3 6 ہو گئے, اور 4 4 8 ہو گئے, ٹوٹل ہو گئے 18. تو 18 شادیاں. اور بعض اسکالر ایسے ہیں, ایک فرقہ ہے باقاعدہ جو کہتے ہیں 18 شادیاں بھی جائز ہے. سعودی عرب کے نا کسی کوئی گاؤں دیہات تھا, وہاں سے کچھ لوگ آئے نا, پاکستان آئے, پوری فیملی تھی. تو ان کو پتا چلا جی مولوی صاحب ہیں, بیان کرتے ہیں, تو وہ ہمارے گھر بھی آ گئے پوری فیملی. وہ پتہ نہیں کون سا فرقہ تھا, کسی گاؤں میں تھا. اچھا میری 3 وائف تھیں اس وقت, تو ان کے گھر کی عورتوں نے پوچھا کہ میرے بارے میں نا, تو گھر والوں نے بتا دیا بھائی 3 ہے, 2 تھیں میرے اس وقت, میں بھول بھی جاتا ہوں اب کیا کریں, 3 2 تو 2 تھیں. تو انہوں نے کہا تمہارے میاں کتنی شادی کریں گے, انہوں نے بھائی 4 سے زیادہ کوئی جات نہیں. تو وہ خاتون اس کو سمجھا رہی تھی کہ بھائی ہمارے گاؤں میں کوئی سعودی عرب کے کسی علاقے میں کوئی فرقہ ہے, ہمارے یہاں تو 16 16 17 17 بیویاں رکھتے ہیں لوگ, اور جائز ہے اسلام میں. میں نے کہا لے بھائی. پھر وہ خاتون نے پردہ کیا, میں نے ان سے جا کے پوچھا پردے میں, میں نے کہا یہ کون سا فرقہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ہے ہمارے یہاں کرتے ہیں لوگ, کوئی گاؤں ہے دور دراز کا علاقہ ہوگا دیہات کا. تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو اس کے قائل, اور کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن میرے بھائی کیوں ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے؟ امت کا اجماع اس کے خلاف. حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص کی 10 بیویاں تھیں, جب وہ اسلام لائے تو آپ نے فرمایا 4 رکھو باقی کو چھوڑ دو. حدیث میں بھی ہے, اور اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے. اچھا میرے بھائی, تو پیر مریدی پہ میں بات کر رہا تھا. تو 2 قسم کے مبالغے, ایک یہ کہ بزرگ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم بزرگ ہوا کرتے تھے, اب نہیں ہے, یہ بھی غلط نظریہ ہے. اور ایک یہ کہ بزرگوں کو ایسا بنا لیا جائے کہ خدا اور رسول کے بجائے بزرگ کو اپنا باپ بنا لیا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا بنا لیا ہے کہ وہ بزرگ نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ وہ پردہ کروا رہا ہے. تو بزرگ کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس میں یہ ہے کہ آپ جب کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اپنی اصلاح نہیں ہو پا رہی, تو آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ تلاش کرتے ہو کسی ایسے اللہ والے کو جس میں نمبر 1 علم بھی کامل ہو اس کے پاس, نمبر 2 تقویٰ ہو, نمبر 3 آپ کو یہ لگے کہ یہ مجھے ٹھیک کر سکتا ہے, اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے کیا ہو رہا ہے, فائدہ. بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں, تقویٰ علم, آپ کو ان سے فائدہ نہیں ہوتا, مناسبت ہی نہیں ہوتی. آپ تو مناسبت بھی ہے, علم بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے. یہ اندھی تقلید نہیں ہے, بلکہ آپ نے پہلے تحقیق کی ہے کہ نیک بھی ہے. اب 100% تحقیق تو کسی کے بارے میں ممکن نہیں ہے نا, غالب گمانی ہو سکتا ہے نا. نیک بھی ہے, علم بھی ہے, اور کیا ہے,
میری اصلاح بھی کر سکتا ہے. تو پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے کہ آپ جو مجھے ہدایات دیں گے میں دل و جان سے ان کو قبول کروں گا. آپ کو ڈانٹنے کی بھی اجازت ہے, مجھے پٹائی لگانے کی بھی اجازت ہے, تاکہ میں کیا بن جاؤں, انسان کا بچہ. مجھ سے میں کوشش کروں گا گناہ چھوڑنے کی, پہلے خود کوشش, نہیں کامیاب ہوا تو آپ کو لکھ کے دوں گا میرے اندر یہ برائی ہے, چھڑوا دیں, کوئی آپ طریقہ بتائیں. تو جو ماہرین ہوتے ہیں وہ طریقے بتاتے ہیں, وہ گائیڈ کرتے ہیں, پھر ان کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں, پھر وہ مانیٹر کرتے ہیں آپ کو, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. جتنے بڑے بڑے اللہ والے بزرگ اس دنیا میں گزرے ہیں سب کا کوئی نہ کوئی پیر تھا, جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں. حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, جو وہابیوں کے, جن کو وہابیوں یعنی جن کو کہا جاتا ہے کہ ایکسٹریم لیول کے وہابی, ہم تو ان کو اہل سنت والجماعت کا امام سمجھتے ہیں, لیکن جو مخالف ہیں ان کو کہتے ہیں ایکسٹریم لیول کے وہابی, وہ بھی اس کے قائل ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جو اہل حدیثوں میں معتدل ہیں وہ بھی پیر و مرشد کے قائل ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے اہل حدیث بیعت تھے, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بہت سے اہل حدیث بیعت ہوئے, آ کے اصلاحی تعلق قائم کیا ہے. بہت سے اہل حدیث میرے سے بھی تعلق ہے ان کا, مجھ سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں, حالانکہ ان کا مسلک ہی ہم سے کیا ہے, اختلاف ہے. تو یہ ضرورت ہے سوسائٹی کی, معاشرے کی, ورنہ آپ بے لگام اونٹ کی طرح نا پھرتے رہو گے. تو نہ جاہل کو پیر بناؤ, ایسا بھی نہیں ہے کہ جو سلنڈر بھر کے پھونکے لگا رہا ہے وہ پیر ہے آپ کا. پیر کا پھونک سے کوئی تعلق نہیں ہے, روحانی علاج سے, جن چڑیل بھوت سے پیر کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ پیر آپ کو جنت میں لے کے جائے گا, نہ پیر آپ کی بگڑی بنائے گا, نہ آپ کے مسائل نمٹائے گا, وہ اپنے مسائل میں اتنا گھرا ہوا ہوتا ہے. اس کا کام صرف کاؤنسلنگ ہے, آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھڑکانا, دنیا کی محبت نکالنا, دنیا کا مسافر خانہ ہونا, یہ والے سافٹ ویئر آپ کے اندر انسٹال کرنا, آپ سے برائیاں چھڑوانا, نیکیوں پہ آپ کو لانا, یہ کام ہے. اب اس میں ایک شرط علماء نے لگائی ہے کہ عوام صرف خود فیصلہ نہ کرے کہ کون نیک ہے, کیونکہ عوام سے اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے. خود فیصلہ نہ کرے کہ نیک ہے اور عالم بھی ہے یا نہیں ہے, نہ 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 نہ, بلکہ ان سے پہلے کے جو قابل اعتبار علماء تھے نا, انہوں نے اس کو, کسی معتبر نے اس کو اجازت دی ہو, اجازت بیعت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی کسی شیخ سے اس کو باقاعدہ خلافت ملی ہو, کسی کی طرف سے اس کے پاس سند ہو کہ بھائی میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ اس کا علم اور تقوی یا اصلاح کا عنصر اس میں اتنا ہے کہ یہ لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ اگر ہم یہ شرط نہیں لگاتے نا کہ آپ سے ماضی میں جو کوئی شیخ تھا اس کی طرف سے اجازت ملی ہو, تو پھر لوگ خود آئیں گے کہ میں بہت, چونکہ میں نیک ہوں, میرے پاس علم بھی بہت ہے, تو مجھ سے بیعت ہو جائیں آپ. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ حب جاہ کی علامت ہے کہ آپ خود ہی فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہو, یہ خود آپ کے 2 نمبر ہونے کی دلیل ہے. اس لیے علماء نے شرط لگائی ہے کہ بھائی پیر اور مرشد وہ بن سکتا ہے جس کو اس سے پہلے کہ کسی پیر سے اجازت ملی ہو, اور اس پیر سے ملی ہو جو خود سچی مچی کا پیر ہو, سنت کو فالو کرتا ہو, بدعت کو فالو نہ کرتا ہو, اس کے دل میں خود بھی دنیا کی محبت نہ ہو, اس پہ وقت کے علماء کو اعتماد ہو. ایسا نہ ہو کہ سارے علماء اس کے خلاف ہوں. اگر سارے علماء کسی کے خلاف ہے وہ تو نیک انسان نہیں ہے, وہ پیر اور مرشد تو بہت دور کی بات ہے. سارے ڈاکٹر کسی ڈاکٹر کے خلاف ہیں, یا تو وہ سارے غلط ہیں یا یہ غلط ہے. 2-4 ڈاکٹر تو ہر ایک ڈاکٹر کے خلاف ہوتے ہیں, سارے ڈاکٹر کے خلاف ہیں, تو میرے بھائی پھر یہ ٹھیک, ہم سارے ڈاکٹروں کو غلط نہیں کہہ سکتے, اس ڈاکٹر کو غلط کہنا پڑے گا. تو سارے علماء کسی کے خلاف ہیں تو یہ پھر وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وقت کے علماء کو اس پہ اعتماد ہو. ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے علماء کو اعتماد نہیں ہوتا, علماء خود بھی تو کوئی 2 قسم کے, حق اہل حق علماء, باطل علماء, مولوی بھی تو 1 نمبر بھی ہیں, 2 نمبر بھی ہیں. تو وقت کے جو سنجیدہ علماء ہیں ان کی طرف سے اس کو اجازت باقاعدہ ملی بھی ہو, اعتماد ہو, اس کے خلاف کوئی ایسا معتبر علماء کا فتویٰ نہ ہو کہ بھائی اس کے پاس بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے. تو پھر یہ تمام شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر اس سے بیعت ہونے کے بہت فائدے ہیں. دیکھو میں اگر مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت نہ ہوتا تو آج جو اللہ ٹوٹا پھوٹا مجھ سے کام لے رہا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کرتا. اور میں مفتی رشید احمد صاحب سے کیوں بیعت ہوا پتہ ہے؟ پہلی دفعہ میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ان پر وقت کے علماء میں سے کس کس کو اعتماد ہے. ان سے پہلے بھی تو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. پتا چلا جی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی تقی صاحب کے استاذ ہیں, انہوں نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا فتوے میں.
اچھا اصلاح میں اور اللہ میں کون کس کے شیخ ہیں؟ پتہ چلا حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو خلافت دی ہے اور فلاں بزرگ نے. جب ہمیں یہ اعتماد ہوا ہے تو پھر ہم ان کے پاس گئے ہیں. اگر میں مفتی رشید احمد صاحب کے پاس جاتا اور وہ مجھے کہتے کہ میں ہی دنیا میں بزرگ آیا ہوں, باقی مفتی شفیع صاحب بھی غلط تھے, تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی غلط, اور فلانے بھی غلط, اور فلانے بھی غلط, میں کہتا آپ کیا ہیں پھر؟ ٹھیک ہے نا, مجھے آپ پہ اعتماد کیسے آئے؟ کہتے میری بات دلیل سے ہوتی ہے, باقی سارے کیا بیچ رہے تھے؟ منجن بیچ رہے تھے. تو بے وقوف تو متاثر ہو جاتا, میں کم از کم اتنا بے وقوف نہیں ہوں. میں جب حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے گیا, سب سے پہلے میں نے مفتی رشید احمد صاحب اپنے شیخ کے بارے میں دیکھا, وقت کے علماء کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے. جس عالم کے پاس گیا انہوں نے کہا بھائی ان کے تقوی میں شک نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اشکالات ہوئے کہ تقوی میں ذرا ضرورت سے زائد متقی ہیں, یہ اشکالات تو ہوئے. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ متقی نہیں ہے. علم کی جہاں تک بات آئی تو صرف ان کی کتابیں پڑھ کے ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ عالم ہے. علماء جو ان سے پہلے علماء تھے, یہ دین یتیم تھوڑی ہے کہ آج اسلام آئے, اسلام تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. ان سے پہلے کون سے بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے ان پہ اعتماد کیا؟ پتہ چلا جی حضرت مفتی تقی صاحب ان کے شاگرد ہیں, 8 سال شاگرد رہے ہیں. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہ شریک ہوا کرتے تھے, مجلس تحقیق میں. تو وقت کے علماء پھر مجلس تحقیق میں حضرت کو بلایا جاتا ہے, بیٹھتے ہیں. کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, جو علماء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اسی کا ایک حصہ ہے. پھر جا کے ہم حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے, اور ہمیں الحمدللہ اتنا فائدہ ہوا کہ آپ کی سوچ. اگر میں بیعت نہ ہوتا, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, مبالغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, کہ میں ایسا فرقہ نیا بناتا نا کہ آپ یہ جو چھوٹے چھوٹی فرقیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں آپ بھول جاتے. میں جو تخریب کاری کا کام کرتا نا قرآن و سنت کے نام پہ, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ, کیونکہ ہمیں بولنا بہت اچھا آتا ہے الحمدللہ, اور حوالے دینے بھی آتے ہیں. پھر میں جو حوالے دے دے کے الو بناتا آپ لوگوں کو, آپ بھول جاتے. لیکن ہمیں بڑوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ بے لگام اونٹ نہ بننا, اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کرنا. اس کے بعد جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے جو نائب تھے ان کے ہاتھ پہ میں بیعت ہوا, اور اب تک بیعت ہوں. وہ میری غلطیاں مجھے اب تک بتاتے ہیں, آپ نے بیان میں غلط بولا ہے, رجوع کرو اس سے. تو کوئی ہے بڑا غلطیوں پر تنبیہ کرنے والا, اس لیے ٹریک سے ہٹے نہیں ہم. کوئی تنبیہ کرنے والا نہ ہوتا تو آپ دیکھتے ہم کوئی نیا فرقہ لازمی بنا کے پھر ہم یہ بھی غلط وہ بھی غلط. لوگ کہتے ہیں یار بس الفلاحیہ ہی ٹھیک ہے, اور بے وقوف آپ کو ہول سیل کے حساب سے ہر جگہ مل جاتے ہیں. میرا ایک مجمع ہوتا اور میرے سبسکرائبر 4 ملین نہیں ہوتے, 10 ملین ہوتے, کیونکہ نہیں لائے گا نا جب مارکیٹ میں تو چلے گی بہت. میں تو پرانی لا رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں ابا کی اطاعت کرو, بہو کو چاہیے ساس کی خدمت کرے. یہ سب پرانے قصے ہیں. اسکالر وہ چلے گا جو کہے گا بہو کو چاہیے ساس کی خدمت نہ کرے, اس کا کلپ ایک دم دنادن ملین تک جائے گا. کلپ اس کا چلے گا جو کہے گا بیوی پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کی خدمت کرے. میں تو پرانی باتیں کر رہا ہوں, بیوی پر لازم ہے کہ کیا کرے, کیونکہ سارے علماء یہی کہتے آئے ہیں, بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی کیا کرے بھائی, خدمت کرے. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے وہی بات کی جو سارے کر رہے ہیں, چل نہیں رہا وہ کلپ. لیکن اگر میں کہوں کوئی بیوی شیوی پر لازم نہیں ہے, اور جب بیوی تمہاری ماں کی خدمت کرتی ہے تو تم پہ بھی لازم ہے اس کی ماں کی, اس کے گھر جا کے خدمت کیا کرو, آفس مت جایا کرو, تو چلتا مارکیٹ میں. لوگ کہتے ہیں یہ ہے. اور پھر ایک اور بات میں جب کرتا نا تو میں 20 ملین تو کراس کر چکا ہوتا. میں کہتا یہ سارے مولوی کیا ہیں, 2 نمبر غلط. دکانیں چل رہی ہیں قرآن و سنت کے نام پہ, سب دکانیں چل رہی ہیں, اور یہ سب غلط. اور نظام کی تبدیلی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, حالانکہ میں بھی صرف بات ہی کر رہا ہوتا. پیکج میرے پاس بھی کوئی نہیں ہوتا. باتیں بڑی بڑی ایک دم ایکسٹریم اوپر کی باتیں نا, آسمانوں کی بات, سائنس کی باتیں, اور دے دنادر. ہم اس سے زیادہ چل جاتے ہیں کیونکہ ہم تو اردو ہماری مدر لینگویج, ہمیں تو اردو سے عشق ہے بھائی, تو ہم تو ایسی ٹھیک دنادن اردو بولتے ہیں. ابھی تو ہم جب بیان کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر غلطی نہ ہو جائے, ادھر غلطی نہ ہو جائے, مبالغہ نہ ہو جائے, ایسا نہ ابا کے حقوق اتنے بیان ہو جائیں کہ بیٹوں کے حقوق کی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں شارٹ, شوہر کے اتنے حقوق نہ ہو جائیں کہ وہ بیویاں پہ ظلم شروع ہو جائے, اور بیوی کے اتنے نہ ہو جائیں کہ شوہر پہ. تو بیلنس لے کے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے میرے بھائی. تو چینل اس کا چلتا ہے جو 1 نمبر کا کیا ہو, پھینکو, بغیر پھینکے 4 ملین تک چلا جانا نا, یہ آپ کو بتاؤں بہت مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. سمجھتے نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. اچھا بعض لوگ میرے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے ویورز نہیں ہے چینلوں پہ, ٹھیک ہے نا, ایک کلپ پہ 20 ہزار 30 ہزار آتے ہیں, اور بعضوں کے 1 ملین آ جاتے ہیں. دیکھو ہمارے ویورز بکھرے ہوئے ہیں بہت زیادہ,
بس یہ میں کر کے آپ کو سوال کا موقع. ہمارے ویورز کیا ہیں؟ ایک ایک کلپ میرا 20 چینل چلا رہے ہوتے ہیں, ان تمام ویورز کو آپ جمع کرو گے تو پھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ. تبھی تو میری ہر بات ہر ایک کو پتا ہوتی ہے, ہر بات میں جہاں بھی گیا ہوں نا سب کو پتا ہوتا ہے. پوری دنیا کو, امریکہ کے صدر کو بھی پتا چل گیا میری 4 شادیاں ہو گئی ہیں, پوری دنیا کو. حالانکہ اس کے ویورز کتنے ہیں 4 شادیوں والے کلپ کے ایک چینل پہ؟ ویورز تو میرے غالب 1 لاکھ ہوں گے بمشکل, پتا 1 لوگوں کو ہوگا. اس کا مطلب ہی کیسے پتا چل گیا بھائی؟ ویورز دے دنا دن. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ بریانی مسالے والی ہونی چاہیے. دنیا میں جہاں گیا ہوں, ناروے گیا ہوں بریانی والی مسالے والی بریانی, سویڈن گیا مسالے والی بریانی, جرمنی گیا مسالے والی بریانی. ابے کتنے مسالے کیوں کھلا رہے ہو؟ مفتی صاحب آپ نے بیان میں کہا تھا بریانی کیسی ہونی چاہیے. میں نے جا کے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا بریانی مسالے والی, تو ویورز کتنے تھے؟ 40,000 50,000 ہوں گے. ابے تو ساری دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ پتا کیا ہے ویورز کیا ہے؟ پھیلے ہوئے ہیں. وہ ایک چینل نے, اس نے انڈیا میں 20 چینل نشر کر دیا. ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے, ہم نے کیپچر نہیں کیا ہوا نا کہ اچھا. اور کیا, چائے دنیا میں جہاں, آج میں نے کہا یار چائے بنا کے لا, وہ زہر بنا کے لے آیا. میں نے ایک بندے سے بولا چائے بنا کے لا, وہ زہر اتنی کڑک بنا دی. کہہ رہے آپ کڑک چائے پیتے ہو. ابے میں نے کہا اتنی بھی کڑک نہیں. اس کو کیسے پتا چل گیا میں کڑک چائے پیتا ہوں بھائی؟ جب چائے میں نے چھوڑ دی تھی پوری دنیا کو پتا چل گیا تھا کہ چائے چھوڑ دی ہے. حالانکہ چائے والے کلپ پہ ایک تو میرا گردوں والا کلپ ہے کہ گردوں کی بیماری سے بچیں. اس میں گردوں کی بیماری کے علاوہ ہر چیز ہے. اس کا عنوان کسی نے غلط ڈال دیا کہ گرد, اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. 2-4 ایسے ہی میں نے بات کر لی تھی کہ یہ وٹامن کی گولیاں کھانے سے گردے خراب ہوتے ہیں. وہ بہت اہمیت کے ساتھ. ابے بھائی وہ لیبل ایسا لگا دیا, وہ 4 ملین چلا گیا. اب میں ایڈمن سے کہہ رہا ہوں اس کو ہٹا بھائی. لوگ کہہ رہے ہیں جو کتنے ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں, کتنے گردوں کے مریض ہیں, کہہ رہے ہوں گے ارے گردوں کی بیماری کا مصعب نے علاج بتایا. جب دیکھا تو وٹامن کی گولیاں کم کھایا. ایک بہت ہی سطحی سی بات کی ہے اس میں. لیکن وہ ایڈمن نے کہا بھائی وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ ہٹانے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ لیبل کی وجہ سے اتنا پھیل گیا. وہ یعنی کہ اس میں گردوں کا نام ہے, میں کوئی گردوں کا اسپیشلسٹ تھوڑی ہوں. میں نے کہا نا یہ ہمارا کام ہے, اور بات بھی کوئی اتنی مزیدار نہیں ہے اس میں, ہی بس چل پڑی وہ بات. تو ہر بات میں دنیا میں جہاں بھی جاؤ غیر مسلم بھی جانتے ہیں. بعض تو الحمدللہ مسلمان ہوئے بیان سن کے. میں اپنے واقعات سنانا شروع کر دوں نا. مجھے ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ میں ادھر تھا ترکی میں, ایک عربی فلسطینی مجھے آپ کی ویڈیو دکھاتا ہے, کہتا ہے یہ بیان سنا کرو. کہتے ہیں میں نے کہا تم تو عربی ہو, یہ تو اردو میں بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے میں اس بندے کا ترجمہ کروا کے سنتا ہوں بیان. فلسطینی ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں وہاں وہ بھائی صاحب یہ ہمارے محلے کے آدمی ہیں. یہ وہ عربی کو کہا انہوں نے, یہ ہمارے علاقے کے آدمی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو ویورز دیکھو گے تو ایسے نہیں ملیں گے, ویسے بہت ملیں گے آپ کو ویورز. لیکن ہمیں تو کیا کرنا ہے ویورز کا شو بازی کے لیے تھوڑی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ اس کو کیش کرا رہے تھے میرے اتنے ویورز. اور دوسری بات یہ کہ پازیٹیو بات کر کے اتنے ویورز لینا بہت مشکل ہے. نیگیٹو بات کر کے تو دے دنا دن, ٹھیک ہے نا. الٹی باتیں پھینکتے رہو, پھر تو ویورز ہی ویورز ہیں. مثال کے طور پر یہ ولاگر کیا کرتے ہیں, لیٹرین میں بیٹھے ہوئے دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو, میں بیٹھا ہوا. اب ظاہر ہے اس کے ویورز میرے دیسی گھی سے کم ہوں گے, زیادہ ہوں گے؟ بولو نا, زیادہ ہوں گے یار. دیسی گھی سے تو بہت سے لوگ دکھا رہے ہیں. اب وہ فخر کرے مفتی صاحب تم 1 گھنٹہ محنت کر کے تم نے وہ مشین اور وہ اتنا کچھ کیا, گھی نکال دیا, تمہارا اپنا گھی نکل گیا اس میں, اور تمہارے صرف 5 لاکھ, اور میرے دیکھو 1 ہفتے میں 2 ملین. تو میں کہوں گا تو دکھا کیا رہا ہے؟ ابھی تو نے اوپر والا پورشن دکھایا ہے, نیچے والا دکھاتا 10 ملین ہوتے. آدھا پورشن دکھایا ہے, تو نیچے والا دکھا کتنے ہوتے؟ 10 ملین ہوتے. صحیح. اب اس پہ فخر کر رہا ہوتا کہ او بھائی 20 ملین. تو یہ ویورز کے ایسے کبھی بھی یہ متاثر نہ ہو. میں ایسے اسکالرس کو جانتا ہوں بہت میچور ہیں, بڑی نالج ہے, ویورز ہی نہیں ہے ان کے. ایک بڑے مفتی ہیں, بڑے عالم ہیں, بہت سی استعداد ہے, نام نہیں بتاؤں گا وہ ایسا نہ ناراض ہو. میں نے ان سے کہا آپ اپنا چینل بنائیں, آپ کے پاس اتنا علم ہے, اتنی نالج ہے, آپ اس کو ڈالیں میڈیا پہ, آپ کا چینل کہاں سے کہاں جائے گا. انہوں نے بنایا, چلا ہی نہیں وہ چینل, صرف میں ہی دیکھ رہا تھا. وہ وجہ کیا تھی؟ وہ نالج بہت تھی, لیکن وہ پبلک
کو اس میں دلچسپی نہیں ہے. پبلک کو ششکے چاہیے, چیلنجز چاہیے. جو یہ نہیں مانتا وہ یوں میں کر دوں گا, یوں کر دوں گا, ایسی چیزیں چاہیے پبلک. وہ تمیز سے ایک بات کر رہے ہیں, میں نے کہا بھائی یہ تمیز یوٹیوب پہ نہیں چلتی ہے. وہ بیچاروں کا چینل بند ہی ہو گیا. انہوں نے کہا یار کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں تو دیکھ رہا ہوں نا. کہہ رہے ہیں بس آپ ہو تو میں ویسے ہی بتا دوں گا آپ کو, ویسے ہی آپ کو بتا. کیا خیال ہے. ایک چینل پہ میں گیا, وہ بڑا اچھا چینل ہے یوٹیوب کا نا. انہوں نے کہا آپ مسائل بتایا کریں. جب میں نے ان کے ویورز دیکھے نا, میں نے کہا ان کا نمبر دو, میں ان کو فون پہ بتا دوں گا مسائل. اس کے لیے چینل پہ آنے کی ضرورت, مجھے ان کا نمبر دو, میں فون پہ بتا دوں گا. اتنے تھوڑے سے ویورز آ رہے ہیں تو میں اب 1 گھنٹہ لگا کے آیا ہوں. تو اس لیے یہ ویورز کا مسائل وہ اتنا یہ فخر والی چیزیں نہیں ہوتی. آپ غلط باتیں پیش کرو. گانوں کے ویورز اتنے ہوتے ہیں, گانوں کے, فلموں کے, کہ آپ اور میری سوچ سے زیادہ. تو اور میں نے پہلے بھی ایک بات کہی ہے کہ بعض دفعہ تو باقاعدہ یوٹیوب پہ شرپسند عناصر بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط بات کو باقاعدہ تمیز سے پھیلاتے ہیں. وہ پوری زور لگا دیتے ہیں کہ اس بات کو پھیلایا جائے. اچھا بھائی, اس لیے شیخ سے بہرحال بیعت ہو, اس کا فائدہ بہت ہے, لیکن شیخ صحیح ہونا چاہیے. میں عام طور پہ نوجوانوں کو ایک شیخ بتاتا ہوں, حضرت فیروز میمن صاحب, جن سے ایک فحش کام نہیں چھوٹ رہے نا, وہ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں. اللہ کی رحمت سے پوری امیدیں انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے. فحاشی والے کام, بد نظری نہیں چھوٹ رہی, فحش فلمیں نہیں چھوٹ رہی. حضرت فیروز میمن صاحب, اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ بہت سارے گناہگاروں کو توبہ کروائی. اور بھی بزرگ ہیں, میں نفی نہیں کر رہا کسی اور کی, کہ آپ سمجھیں یہ ہیں باقی نہیں, اور بہت سارے ہیں. تو جو خاص طور پہ ینگ جنریشن جو لڑکے ہیں نا, لیکن وہ دوسری شادی کی بڑی مخالفت کرتے ہیں, اس میں آپ میرا بیان سن لیا کریں بس. وہ پتہ نہیں دوسری شادی کی مخالفت کرتے ہیں. تو لیکن اصلاحی تعلق کے لیے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے ان سے, تو ان سے بیعت ہو جائیں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. باقی مسائل علماء سے پوچھیں. اب شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو شیخ سے پوچھنے کا کام ہی نہیں ہے. یہ کس سے پوچھنے کا کام ہے؟ کسی سے بھی پوچھنے کے کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کر کے بتا دو, ہو گئی ہے.